یا فتح رب زدنی علما ولوطن آتیناہو، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے عطا کی حکمن حکمت و علمن اور علم، ونجیناہو اور ہم نے نجات دی اس کو من القریتی اس بستی سے، التی جو کہ کانت تھی تفعلو کرتی تھی خبائث برے کام، انہم کانوا قوم سوء فاسقین بے شک وہ قوم بری تھی اور بدکار تھی۔ کہ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کا تذکرہ پڑھے، اب وہی لوط علیہ السلام کا واقعہ آ رہا کہ لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم دیا اور ان کو ہم نے ایسی بستی سے نجات دی جس کی قوم خبائث برے کام کرتی تھی، بدکاری کا کام کرتی تھی اور بدکار تھی۔ لوط علیہ السلام سدوم ملک شہر میں تھے اور ان کے آس پاس کم سے کم 7 بستیاں تھیں جن کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، اور صرف ایک بستی کو بچا لیا گیا جس میں لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کے متابعین تھے، باقی ساری بستی پہ عذاب آ گیا۔ اور یہ جو فاسقین اور برا کام کرنے والی قوم تھی وہ صرف ہم جنسی کا ہی گناہ نہیں کرتی تھی بلکہ اور بھی بہت سارے گناہوں میں ملوث تھی، کیونکہ جب انسان ایک بار گناہ اور حرام کاری کرنے لگ جاتا ہے تو اچھے برے بات کے لیے اس کا عقل سلب ہو جاتی، تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں میں اور بہت سارے گناہوں میں ان کی قوم ملوث تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ اور ہم نے داخل کیا اس کو فی رحمتنا ہماری رحمت میں، انہ من الصالحین کہ بے شک وہ صالحین میں سے تھا۔ ونوحاً اور نوح علیہ السلام اذ نادا جب انہوں نے پکارا من قبلو پہلے، اب پہلے سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جب نوح علیہ السلام نے پکارا پہلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے قبل ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے، فاستجبنا پھر ہم نے قبول کیا لہو ان کے لیے، فنجیناہ اور ہم نے نجات دی ان کو، اہلہ اور ان کے اہلہ سے مراد گھر والے نہیں بلکہ وہ جتنے بھی متتابعین تھے ان کے ماننے والے تھے جو ایمان لائے تھے، من الکرب العظیم کرب عظیم سے، بڑے کرب سے، بڑی تکلیف سے۔ اب یہاں بڑی تکلیف سے مراد یا تو جو ان کی قوم ان کو تکلیف دے رہی تھی کہ 900 سال کی تبلیغ کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائی اور منکر ہی رہی، اور جو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے بڑا گناہ، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں گناہ آیا، یعنی اس سے پہلے آدم علیہ السلام تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، سب وحدانیت کے قائل تھے، لیکن جو شرک کا گناہ شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، شرک کا جو گناہ شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اب کرب سے مراد یا تو جو سیلاب آ چکا تھا اب اس سیلاب کے بارے میں دعا کی گئی، یا جو ان کی قوم کی شرک تھا اس کے لیے عذاب کے لیے دعا کی گئی۔ تو کرب عظیم سے ہم نے نجات دی، تو یا تو ان کی نافرمان قوم سے نجات دی یہ مراد ہے، یا پھر کئی روایت میں کہ جو اب سیلاب آ چکا تھا اب وہ سیلاب کے ٹھہرنے کی دعا کی، یہ 2 مراد ہے۔ وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے مدد کی ان کو، اور نوح علیہ السلام جو تھے وہ عراق میں تھے، نوح علیہ السلام کا جو دور وہ تھا علاقہ وہ عراق کا علاقہ تھا، عراق کی طرف کے علاقے تھے، اور ان کی کشتی جو انہوں نے بنائی تھی پھر وہ ترکش کے جودی پہاڑ پہ جا کے لگ گئی تھی، اس کے کئی نشانات بھی ملے۔ اور یہ جو فلڈ تھا، جو پہلے کیا تھا کہ بستی آدم علیہ السلام کے بعد ایک متعین جگہ پہ تھی، انسانوں کی بستی ایک متعین ایک لمیٹڈ ایریا میں تھی بستی تھی، لیکن نوح علیہ السلام کے جب سیلاب آیا، اور اس سیلاب کا تذکرہ ہر ہسٹوریکل ریلیجیس اسکرپچر میں ملتا ہے، ہر مذہب کے اسکرپچر میں، یہاں تک کہ ہند میں وہ کیا ٹرانسفر ہو گیا، منو، ہند میں آ کے ٹرانسفر کیا ہوا وہ کہ کوئی منو آیا تھا بہت بڑے سیلاب کے بعد اور پھر وہ بسا اور دنیا بسی، تو وہ نوح کا کیا ہوا، منو ہوا۔ کئی جگہ پر وہ نوحہ تو ان کا خود کا نام تھا، سیزر جیسے کہ بہت زیادہ رونے والا، یعنی الگ الگ پھر سب نے اسکرپچرز میں اس کو بدل کے وہ کیا، لیکن یہ جو سیلاب تھا وہ دنیاوی سیلاب تھا، گلوبل، یعنی صرف علاقہ ہی نہیں تھا کہ ایک علاقے میں سیلاب آیا تباہ ہوگی، پوری دنیا پہ سیلاب آیا تھا، یہاں تک کہ 70% جو واٹر ہے زمین میں وہ سیلاب کا ہے، کیونکہ صرف زمین سے پانی نہیں، صرف آسمان سے پانی نہیں برستا تھا، زمینوں سے بھی پانی نکلا تھا، کتنا لیول کا، یعنی پورے دنیا پہ سیلاب آیا تھا، تو لیول کیا ہوگا پانی کا، اور پھر کہاں گیا ہوگا وہ پانی، اور اس کرب سے مراد پھر وہ سیلاب بھی تھا۔ وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے مدد کی من القوم اس قوم سے، الذین کذبوا بآیاتنا جو جھٹلاتے تھے ہماری آیاتوں کو، انہم کانوا قوم سوء بے شک وہ بری قوم تھی، فاغرقناہم پھر ہم نے غرق کر دیا اجمعین سب کے سب کو۔ وداؤد و سلیمان اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان جب فیصلہ کرنے لگے، فی الحرث کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت کہ چر گئی اس کو رات میں، فیہی غنم القوم ایک قوم کی بکریاں، وکنہ اور ہم تھے لحکمہم ان کے فیصلے کے وقت شاہدین حاضر گواہ موجود،
یا پھر ہمارے سامنے ہوا یہ فیصلہ. تو جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام جب فیصلہ کرنے لگے کھیتی کے بارے میں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے نہیں آیا تھا وہ فیصلہ، وہ صرف داؤد علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ آیا تھا. اب نفشت کے لفظی معنی ہوتا ہے کہ جانور جب رات میں چر لے کھیت کو اور اس کو برباد کر دے کھیتی کو. اس نفشت کے معنی ہوتا کہ جانور جب رات میں کھیتی چر کے اس کو برباد کر دے، اور حملہ جانور جب دن میں کھیتی چر کے برباد کرے. حملہ ورڈ یوز ہوتا ہے کہ جب جانور دن میں برباد کریں گے کھیتی کو چر کے، اور نفشت جب جانور رات میں کھیتی کو برباد کریں گے. تو داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے سامنے نہیں آیا تھا، داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ فیصلہ آیا تھا کہ ایک پوری قوم کی ایک انسان کی، ایک آدمی کی بکریاں تھیں، بہت زیادہ اماؤنٹ میں بکریاں تھیں، اور دوسرے آدمی کی کھیتی تھی. اب وہ کھیتی کئی روایت میں آتا ہے کہ انگور کی کھیتی تھی، تو رات میں وہ چری اور اس کی پوری کھیتی برباد کر دی. تو جب داؤد علیہ السلام ان کے پاس فیصلہ آیا تو انہوں نے کیا کہا کہ بکریوں کو کھیت والوں کے پاس دے دو. اور کھیت والا کے پاس تو آ گئی بکریاں، لیکن بکری والا ابھی اس کے قصور نہیں تھا، اور بکری والا یعنی اپنا سمون لے کر گیا، اس کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. اب وہ لوگ دونوں جانے لگے تو سلیمان علیہ السلام ان سے ملے، کہا کہ کیا فیصلہ ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسا فیصلہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں ایسا فیصلہ نہ کرتا. تو یہ بات داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے. داؤد علیہ السلام نے ان کو بلا اور کہا کہ تم کیا فیصلہ کرتے؟ تو بولا کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا کہ جو بکری والے کی بکریاں میں کھیت والے کو دیتا، اور کھیت والے سے کہتا کہ تو اس کے دودھ سے اور ہر چیز سے نفع اٹھا، اور میں بکری والے کو کہتا کہ جو اس کا کھیت برباد ہوا ہے اب اس کی کھیتی کو اثر نو پورا تو دیکھ ریکھ کر کے واپس اس کی کھیتی ہری بھری کر دے جس حالت میں بکریوں نے چرا تھا. اور جب کھیت پورا اگ جائے تو کھیتی والے کو کھیتی واپس مل جائے اور بکری والے کو بکری واپس مل جائے. کھیتی والا اپنے کھیتی لے لے، بکری والا کھیت والے سے اپنی بکری واپس لے لے. انہوں نے یہ حکمت والا فیصلہ کیا. اور یہی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ان کا اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ دو عورتیں تھیں، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کو بھیڑیا کھا گیا. ایک بچے کو بھیڑیا کھا گیا، وہ ساتھ میں کھیل رہے تھے. ایک عورت کے بچے ایک کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا اور ایک بچہ بچا، تو دونوں لڑنے لگے آپس میں کہ یہ میرا بچہ تیرے بچے کو بھیڑیا کھا گیا. اب جب یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تو داؤد علیہ السلام نے مصلحت کے تحت بڑی عورت کو بچہ دے دیا. پھر وہ دونوں جانے لگی تو سلیمان علیہ السلام نے بچے کو پکڑا اور کہا کہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، اب میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک حصہ تم لے لو. اب جو بڑی عمر والی عورت تھی وہ خاموش رہی، اور چھوٹی نے کہا کہ نہیں ایسا بالکل بھی مت کرو، بھلے یہ بچہ اس کو دے دو لیکن اس کے 2 ٹکڑے مت کرو. سلیمان علیہ السلام اس کو پکڑ کے لے گئے اور معاملہ صاف ہوا کہ کس کا بچہ ہے. اور ایک ایسا ہی معاملہ تھا کہ ایک ان کی قوم میں بہت خوبصورت عورت تھی، اور ایک رئیس تھا جس نے اس کو اپنے طرف مائل کرنا چاہا پر وہ راضی نہیں ہوئی. اور ایسے ہی 4 اور رئیس تھے جنہوں نے مائل کرنا چاہا، لیکن وہ اتنی وہ تھی مطلب ایمان والی کہ وہ بالکل بھی ان کی طرف مائل نہیں ہوئی. تو چاروں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اس کے اوپر الزام لگا دیتے. پھر چاروں گئے اور چاروں نے کہا کہ ہم گواہ ہے کہ ہم نے اس عورت کو کتے کے ساتھ بدکاری کرتے دیکھا اور آپ اس کو سزا دیجیے. اور پھر 4 گواہ مل گئے تھے تو داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس عورت کو سنگسار کی سزا کا حکم دے دیا. اور داؤد جب سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو اب انہوں نے اپنے 4 دوستوں کو بلایا، ان کے ساتھ عدالت قائم کی اور سیم ویسے ہی رول پلے کیا جو اس عدالت میں ہوا تھا کہ ان 4 دوستوں کو 4 رئیس بنایا اور کہا کہ انہوں نے پھر ویسے ہی معاملہ لایا کہ ہم اس بدکاری کے گواہ ہیں عورت کی. تو انہوں نے کیا کیا، ہر ایک کو الگ الگ بلایا اور کتے کا رنگ پوچھا. ہر ایک لڑکے سے الگ الگ کتے کا رنگ پوچھا، کسی نے سفید، کسی نے خاکی، کسی نے کالا کہا. اور معاملہ کھل گیا اور انہوں نے حکم دیا کہ ان 4 کو سزائے موت دو جنہوں نے بہتان لگایا. پھر یہ معاملہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہوں نے پھر ویسا ہی کیا. واپس انہوں نے وہ سارے رؤساؤں کو بلایا، الگ الگ ان سے پوچھا، وہ سب گڑبڑا گئے اور سب کو قتل کا حکم دے دیا گیا. اس طریقے سے انہوں نے حکمت کی تھی. لیکن اس وقت نبی ایک موجود تھے، داؤد علیہ السلام موجود تھے، تب تک وہ فیصلہ کرتے تھے. اور اب اس میں یہ بھی ہے کہ جب ایک فیصلہ ہو چکا اور ایسا نہیں کہ قاضی نے ایک بار فیصلہ کر دیا، جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ فیصلہ حق میں نہیں ہو رہا تو اپنا فیصلہ بالکل بدل سکتا ہے. تو اس طریقے سے داؤد اور سلیمان ہم نے دونوں کو حکمت دی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ داؤد علیہ السلام غلط کر رہے تھے یا داؤد علیہ السلام سے کوئی غلطی ہو رہی تھی، وہ اپنے نظریے سے اپنی بات کو سمجھ کے وہ صحیح فیصلے کر رہے تھے. لیکن سلیمان علیہ السلام کی اتنی حکمت، اتنی ذہانت تھی کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو جب وہ فیصلہ کر رہے تھے زمین میں، اور جب رات کے وقت چر گئی قوم کی بکریاں قوم کی، اور ہم اس فیصلے کے وقت وہاں موجود تھے. فَفَهَّمْنَاهَا، پھر ہم نے فہم دیا
سلیمان کو، ففہمناہا سلیمانا، پھر ہم نے فہم دیا سلیمان کو، وکلن اور سب کو، وآتینا اور ہم نے عطا کی، حکمن حکمت، وعلمن اور علم، وسخرنا اور مسخر کر دیا، مع داؤد داؤد علیہ السلام کے ساتھ، جبال پہاڑ کو، یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے، والطیر اور پرندے، وکنا فاعلین اور ہم تھے یہ سب کرنے والے، کہ ہم نے فہم دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو اور سب کو، یعنی دونوں کو، اور ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ تسبیح بیان کرتے تھے، کہ داؤد علیہ السلام اتنے خوش آواز تھے کہ جب وہ زبور پڑھنے بیٹھتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندے اڑنا بھول کر بیٹھ جاتے تھے، ان کی آواز سننے لگ جاتے تھے، اور ایسی ہی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت موسیٰ اشعری کی تھی۔ حضرت موسیٰ اشعری ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مبہوت ہو کے بہت دیر تک خاموشی سے سنتے رہے، اور پھر فرمانے لگے کہ موسیٰ اشعری کو اللہ تعالیٰ نے بالکل داؤد علیہ السلام کی جیسی خوش آواز دی ہے۔ تو موسیٰ اشعری بہت زیادہ خوش ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ مجھے پتا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری قرأت سن رہے ہیں تو میں اور اچھے سے بنا کے قرأت کرتا، لیکن بس اس میں یہ ہے کہ ہم جب قرأت کریں تو اس سے کیا ظاہر ہے کہ ہم کو قرآن کو بہت اچھے سے قرأت سے اور بہت خوش آواز سے کرنا چاہیے، لیکن اس میں دکھاوا یا بہت زیادہ اوور ترنم یا اس طریقے کی بات نہ ہو۔ اور ان کے ساتھ پرندے بھی تسبیح بیان کرتے تھے، ان کے ساتھ کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ ان کے مرضی سے نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگ جاتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ اور ہم نے علم دیا اس کو، صنعتاً بنانا، لبوسن لباس، لکم تمہارے لیے، لنحسنکم تاکہ حفاظت کرے تمہاری، من بأسکم لڑائی سے، فہل پھر انتم تم شاکرون شکر گزار کیوں نہیں ہوتے، اور ہم نے سکھایا بنانا لباس تمہارے لیے تاکہ حفاظت ہو جنگ میں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے۔ کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس کا علم دیا تھا؟ زرہ بنانے کا علم۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو لڑائی کے لیے پروٹیکشن کرنے کے لیے وہ لوگ لوہا ایسے چپکا لیتے تھے، ان کو کنڈیاں ملانا یا اس میں گاٹھیں باندھنا نہیں آتا تھا، اب ہم نے سکھایا اس کو زرہ بنانا۔ تو جو وہ کیا کرتے تھے، یا تو مطلب ایک کیا تھے، وہ بادشاہ تھے، بہت بڑی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو بادشاہ، ان کو کیا فکر، تو وہ اس سے اپنی کمائی کرتے تھے، یعنی زرہ، لوہے کے اوزار، ہتھیار اور زرہ بنا کے جو کمائی ہوتی تھی وہ اسی کے، وہی روزی، اسی سے وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے، سلطنت کے پیسے نہیں لیتے تھے۔ اور جو ہم نے سکھایا، اور وہ کیسا لباس بنانا سیکھے تھے انہوں نے، کہ تلوار نے حفاظت کے لیے، ہمیشہ کے لیے انسان سے حفاظت۔ اب یہ بنانا کیسا تھا کہ روایتوں میں ہے، یا تو ان کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں آ کے یہ لوہا پگھل جاتا تھا، ایک روایت میں۔ اب یہاں پر ہے کہ ہم نے ان کو صنعت سکھایا، تو ایک ان کے اوپر جب ریسرچ کی گئی آرکیولوجسٹ میں، تو ایک بلاسٹ فرنیس کر کے ماڈرن ٹیکنالوجی ہے جو لوہے کو پگھلا کر اس کے تھرو بڑے بڑی چیزیں بنا سکتی ہے۔ اور جب آرکیولوجی سروے کیا گیا تو یہ اس طریقے کی جو آج کا ماڈرن بلاسٹ فرنیس کی ٹیکنالوجی ہے وہ 6000 سال پہلے وہاں ملی، جو بیر شیوا نام کے علاقوں میں، اور اس کے اصول جو تھے بالکل آج کی جدید ٹیکنالوجی جو چلتی ہے بنانے کی فیکٹریاں اس کے جیسے تھے۔ یعنی اللہ پاک نے ان کو یہ علم دے کے رکھا تھا کہ وہاں پہ اس کی بڑی بڑی بھٹیاں وہاں آلریڈی ملی اس ایریا میں، اور جو اردن کا علاقہ تھا وہاں پہ بہت زیادہ خام لوہا تھا، آئرن اور جو کہلاتا خام لوہا بہت زیادہ مقدار میں وہاں ملتا بھی تھا، اور اس کو پگھلا کر باقاعدہ ویسی بھٹیاں ملی اس آرکیولوجی کے سروے میں، کہ سب سے پہلے کہاں پہ میلٹ کیا گیا تانبا اور لوہا، تو وہ علاقہ تھا اردن کا طرف کا علاقہ، بیر شیوا اسرائیل فلسطین کا علاقہ تھا، اور یہ لوگ وہیں کے تھے، ملک شام فلسطین وہیں کا علاقہ تھا۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ ٹیکنالوجی دے کے رکھی تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے لوہے کو پگھلا کے ویسی زرہ بنانا اور اوزار ہتھیار بنانے کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی تھی اس زمانے میں، پھر جا کے اب یہ ٹیکنالوجی آئی۔ ادریس علیہ السلام کو بھی سکھایا تھا۔ ہاں، وہ سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کا الرح
ہوا آصفتن تیز چلنے والی تجری بہتی تھی بامرہ ہی ان کے حکم سے الی الارض زمین میں التی جو کہ بارکنا ہم نے برکت دی فیہا اس میں وکننا اور ہم تھے بکل شیء عالمین ان سب چیزوں کے جاننے والے. اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے تیز چلنے والی ہوا جو بہتی تھی ان کے حکم سے اس زمین میں جس پر ہم نے برکت دی. اب برکت والی زمین کون سی ہے؟ اس سے پہلے بھی پڑھے ہم نے. برکت والی زمین کون سی ہے؟ اس سے پہلے بھی آیا فلسطین کو اللہ پاک نے، اس سے پہلے کے آیتوں میں برکت والی زمین، برکت والی ارض فلسطین کو کہا اللہ پاک نے، ملک شام ہے وہ. تو سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ کیا ہوا تھا کہ بہت خوبصورت گھوڑے آئے تھے سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور وہ اتنے خوبصورت اور اتنے پیارے گھوڑے تھے کہ ان کو دیکھنے میں وہ بالکل وہ ہو گئے، ان کے اوپر ہاتھ پھیرنے میں، ان کو دیکھنے میں ایک دم سلیمان علیہ السلام کھو گئے کہ عصر کی نماز کا وقت چلا گیا. اور جب ان کو خبر ہوئی تو ان کو لگا کہ میں یہ ایک دنیاوی چیز کے پیچھے میں کیسا مطلب وہ ہو گیا نا کہ میں اپنے خدا کو کیسے بھول بیٹھا. تو انہوں نے ان جانوروں کو ناکارہ کر دیا، اور ان کی اس ادا کو اللہ پاک نے اتنا پسند فرمایا کہ گھوڑے کس لیے یوز ہوتے ہیں؟ ہوا کے لیے یوز ہوتے نا، مطلب سفر کے لیے یوز ہوتے نا. تو ان کے تابع پھر ہوا کر دی گئی. اب ہوا کر دی گئی سے مراد کئی روایتوں میں ایسا ہے کہ باقاعدہ ایک تخت بچھایا جاتا تھا جس میں 6 لاکھ تک لوگ، کہ پہلی صف میں انسان، دوسری میں جن، تیسری میں چرند پرند بیٹھا کرتے، اور اس طریقے سے ہوا سفر کرتی کہ ایک مہینے کا سفر ایک دن میں یا آدھے دن میں، اور اگلے 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے ہوتا. تو یہ ملک شام سے روم تک سفر کیا کرتے. اور دوسری روایت میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوہا اور کاپر، تانبا، دونوں کو پگھلانے کی ٹیکنالوجی اور اس سے چیزیں بنانے کی ٹیکنالوجی سلیمان علیہ السلام ڈیولپ کر چکے تھے. کہ آگے کے صورت میں کہ ہم نے چشمے بہا دیے، تانبے اور لوہے کے ہم نے سلیمان کے لیے چشمے بہا دیے. تو ان چشموں سے مراد کیا ہے؟ پگھلے ہوئے دھات ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے بحری جہازوں کو تجارتی جہازوں کا چلانا سلیمان علیہ السلام نے شروع کیا، اور ان کی تجارتی جہاز تانبے لوہے لگے رہتے تھے اس میں، اور وہ شام اور روم سے شام میں تجارت کے لیے یوز ہوتے تھے. اور وہ کیسے چلتے ہیں؟ ہوا کے تھرو چلتے نا. بڑے بڑے جہاز کیسے چلتے تھے؟ ہوا کے تھرو. تو وہ ہوا مسخر تھی، یا ان کو اس کا علم تھا کہ اب ہوا چلیں گی تو بہت اچھے سے جہاز چلے گا، اب واپسی میں ہوا اس طریقے سے آئیں گی تو یہ جہاز واپس بہت اچھے سے آئیں گا. تو یہ علم بھی ان کے پاس تھا. وَمِنَ الشَّيْطَانِ اور شیطان، اب یہاں شیطان سے مراد جن ہے. میں یغوزون، وہ غوطہ لگاتے تھے، لہو ان کے لیے، وَيَعْمَلُونَ اور کرتے تھے عملاً دوسرے کام بھی، من دون ذالک اس کے علاوہ بھی. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم ان سب کی محافظ تھے. اور جو جن تھے، اور وہ بہت سرکش جن تھے، وہ سب آپ کے تابع کر دیے گئے تھے. جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا، اور وہ غوطہ لگاتے تھے، اس میں سے ہیرے جواہرات چن کے لاتے تھے، اور دوسرے بھی کئی بڑے بڑے کام کرتے تھے کہ بڑے بڑے عمارتیں بنانا، مورتیاں بنانا، بڑی بڑے دیگیں بنانا، جو کام آج کے زمانے میں پاسبل نہیں ہے، وہ جن کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں.